اس وقت جو خیبر پختونخوا کے اندر صورتحال ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ JUIF اس پوزیشن میں ہے کہ وہ سینٹ آباد میں اپوزیشن وہاں کی جو ہے اس کے بغیر الیکشن لڑے، ساتھ لڑ رہے ہیں تو کس ڈائریکشن میں لڑ رہے ہیں، ذرا اس پہ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو معلوم ہے اب سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ جس انداز سے آگے بڑھ رہا ہے اس میں چونکہ جمعیت علماء اسلام، پاکستان مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، ANP یہ اپوزیشن میں ہیں، اور چونکہ وہاں PTI کے گورنمنٹ کے خلاف اپوزیشن تمام معاملات میں تقریباً اتفاق رائے کے ساتھ چلتی نظر آئی ہے، تو یہ سینٹ کا الیکشن جو ہے یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ یہ اس میں اس سے زیادہ اتفاق رائے چاہیے ہوتا ہے جو عام حالات یا عام ایشوز ڈے ٹو ڈے افیئرز کے حوالے سے ہو۔ تو اس وقت جو بات چیت چل رہی ہے، بظاہر تو میں ایک سیاسی کارکن کی طرف کی حیثیت سے اس سے بڑا پر امید ہوں کہ یہ اپوزیشن جو ہے پاکستان مسلم لیگ، جمعیت علماء اسلام، پیپلز پارٹی، ANP یہ متحد اور متفق ہو کر سینٹ الیکشن میں جائیں گے اور انشاءاللہ حکومت کو ٹف ٹائم دیں۔ اچھا، یعنی یہ ایک آپ نے تو خبر دے دی ہے نا، مطلب یہ امکان سے آگے نکل گئے آپ کہ ہم اکٹھے ہیں اور اس کے اوپر تو پھر یہ جو 5 نشستوں کی بات کی جا رہی ہے یہ کیسے ممکن ہوگا؟ 5 نشستیں تو دیکھیں اسما، آپ اگر حساب کتاب لگائیں تو وہاں پہ آئیڈیلی جو ایک فگر درکار ہے وہ ہے تقریباً 19 ارکان ایک جنرل سیٹ کی، ایک سیٹ پہ، ہاں، اور یہ تعداد جب کسی امیدوار کا ووٹ 1-2 زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ ریشو وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ تو اس وقت آپ دیکھیں جمعیت علماء اسلام کے پاس بھی تقریباً 18 نشستیں ہیں، پاکستان مسلم لیگ کے پاس بھی تقریباً 18 نشستیں ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس بھی، تو یہ 3 جنرل نشستیں جو ہیں یہ ان کی تقریباً وہ جیتتے نظر آ رہے ہیں۔ باقی تو الیکشن ہے، یعنی بغیر خرید و فروخت کے اگر آپ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ 3 تو پکی ہیں، اس کے علاوہ 2 اور ہیں۔ آپ دیکھیں اس میں آپ کے ٹیکنوکریٹس کی ایک سیٹ ہے، وہ 49 پہ تقریباً ون کرتے ہیں، تو ہمارے تو 52-53 تقریباً اپوزیشن کے بن جاتے ہیں۔ اسی طرح خواتین کی ایک نشست ہے، تو یہ 5 نشستیں تقریباً جو ہے وہ ایسی ہیں اور جو اپوزیشن اپنے اتحاد سے وہ نکال سکتی ہے۔ ہاں، مجھے ذرا تھوڑا سا ڈاؤٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کی سائٹ پہ ہے کہ جس طرح کی تقسیم ان کے درمیان نظر آ رہی ہے کہیں وہ اپنی سیٹیں جو ہے وہ لوز نہ کر جائیں، یہ مجھے خدشہ ہے۔ PTI کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اپنی جو تقسیم ہے اس کی وجہ سے ان کو نقصان ہو سکتا ہے، اپوزیشن یعنی آپ خریدے یا نہ خریدے، وہ فروخت ہوں یا نہ فروخت ہوں، ان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اپوزیشن متحد نظر آ رہی ہے، حکومت تقسیم نظر آ رہی ہے، تو پھر اس کا نتیجہ آپ خود جو ہے اس کا نکال سکتے ہیں۔ جو علی امین گنڈاپور صاحب کی وہاں پہ مخالفت ہے اور مختلف گروپس ہیں اس کے اندر ظاہر ہے کہ PTI کے، اس سے آپ کا کوئی رابطہ ہے جمعیت علماء اسلام کا، اور کیا آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ اچھا، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ میں جمعیت علماء کے کارکن کی حیثیت سے پہلے دن سے میرے قائد کا، ہماری جماعت کا ایک باقاعدہ ایک پرنسپل، ایک وہ ہے، اوپینین ہے، وہ یہ کہ ہم ان الیکشنز کو فری اینڈ فیئر نہیں مانتے۔ نہ ہم نے 2018 میں مانا تھا، نہ ہم 2024 میں مانتے ہیں، اس کو بھی کنٹرولڈ الیکشن ہم نے سمجھا تھا، اس کو بھی ہم نے کنٹرولڈ اور مینج الیکشن۔ ہاں بالکل، آپ کا ایک تو اس میں بھلے یہ مینڈیٹ ہم نہ مانے، جیلی صحیح، لیکن بہرحال اس وقت PTI کے لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اکثریت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس طرح کے حالات میں جو چیزیں ان کے درمیان اختلاف کا سبب بن رہی ہے، وہ ایک چیز بڑی واضح ہے، وہ ہے علی امین گنڈاپور کی لیڈرشپ یا اس کی CM شپ۔ اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں مائنس گنڈاپور؟ اگر ہم یہ ان سے مطالبہ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ایک پولیٹیکلی ایک میچور کارکن یہ ایک مطالبہ کر سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اکثریت ہے اور اگر وہاں کی حکومت ناکام ہے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ناکام ہے، اگر وہاں کی حکومت کرپشن میں لتھڑی ہوئی ہے، اگر وہاں ایک ضلع سے 40 ارب کے سکینڈلز نکل رہے ہیں، اگر وہاں گندم کے سکینڈلز نکل رہے ہیں، تو اس طرح کے حالات میں پھر PTI کو خود سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ نعرے کرپشن کے خلاف لگائیں گے اور ان کا اپنا صوبہ جو ہے وہ کرپشن میں اس طرح جو ہے وہ چلتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن آج بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ان کو پوری حمایت حاصل ہے خان صاحب کی، علی امین گنڈاپور صاحب کو، اور اسی لیے مرزا آفریدی کے انہوں نے اس کے اوپر کیا بھی جس کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے۔ مرزا آفریدی کو اب اطلاعات ہیں کہ ٹکٹ بھی مل گیا ہے، تو عمران خان صاحب کی آشیرواد یہ ایشو نہیں ہے، ایشو یہ نہیں ہے میرے نزدیک۔ پیپلز پارٹی PTI کے اندر کے اختلافات ایشوز نہیں ہیں،
मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कि आतिफ खान साहब के हुजरे में उनके MPA मलकंड से और शकील खान वो क्या तकरीर कर रहे हैं, अपने कारकुनों को क्या कह रहे हैं। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि शानदाना गुलजार जो है वो क्या कह रही हैं। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि अहमद खान नियाजी क्या कह रहे हैं। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि आसिफ मसूद अपने हल्के में क्या कह रहा है कि जी ये हुकूमत हमारी हुकूमत नहीं है। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे दिलचस्पी इस बात से है कि मेरा सूबा जल रहा है, वहां आए रोज धमाके हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बद से बदतर होती चली जा रही है, करप्शन रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है, बदउनवानी बढ़ती चली जा रही है। इस तरह के हालात में मैं कैसे PTI को ये न कहूं कि आपकी हुकूमत नाकाम हो गई है और प्राइमरीली आप लोग खुद अपना अंदर अपना हाउस इन ऑर्डर कर लें। अगर आप हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे तो फिर इन हाउस तब्दीली के लिए आप तैयार हैं? हम लाताल्लुक नहीं रह सकते इस तरह के हालात। कल लोग हमसे पूछेंगे कि हम मर रहे थे, हमारा सूबा जो है वो तबाह बर्बाद हो रहा था और आप इस इंतजार में बैठे हुए थे कि जी PTI चेंज करेगी तो ठीक, वरना फिर हम जो है हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहेंगे। अब विद इन पार्टी भी अगर चेंज नहीं आता, इन हाउस तब्दीली नहीं आती, तो आप कह रहे हैं कि आगे बढ़ा जाएगा और फिर अपोजिशन से भी कोई हो सकता है? कारकुन कभी भी जुमूद का शिकार नहीं होता। ठीक। ज़ियाउर रहमान साहब, जो अब मिर्जा अफरीदी साहब की शख्सियत है, मतलब ये तकरीबन PMLN से इनका आगाज है, उससे पहले भी जो, तो क्या PTI ने उनको दोबारा नॉमिनेट अगर किया है, जाहिर है जिसकी अभी हतमी लिस्ट तो आ जाएगी, मगर नाम सुनने में आया है, तो क्या राज है इसके पीछे? देखिए, मैं PTI के अंदरूनी मामलात पे तो बात नहीं करूंगा। ये उनका अपना पार्टी का इशू है। वो किसको टिकट देते हैं, वो किसको इस काबिल समझते हैं, वो कहाँ से आए हैं कहाँ से नहीं, मेरे लिए मोहतरम है। मेरे लिए कंसर्न का पॉइंट और है, और वो ये है कि जिस तरह आज अली जफर साहब मेरे बड़े भी हैं, मोहतरम भी हैं, उनका जिस घर से ताल्लुक़ है वो घर मेरे लिए मोहतरम है, लेकिन जिस तरह आज वो अभी फरमा रहे थे कि जी जिस तरह अली अमीन ने वहाँ पे 90 दिन का ऐलान किया और फिर अब आज फिर बात जो है वही अगस्त की बात हो रही है, तो मेरी दुआ है कि कल को फिर ये ना हो कि 1 महीने के बाद जब सेनेट का इलेक्शन हो जाए, 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद, और फिर पता चले कि जी हिदायत कुछ और थी और यहाँ पर सामने कुछ और लाया गया। अब हमें तो इस चीज का जो है वो एक मसला होता है। यानी जो PTI के अंदर एक कंसर्न है वो आपका भी कंसर्न? नहीं, बिल्कुल यकीनन। मैं एक सियासी कारकुन हूँ, यानी PTI के हमारे साथ भी बातें चलती रही 26 अमेंडमेंट पे, वैसे भी हमारी अब PTI और जमीयत उलमा के दरमियान वो चीज नहीं रही जो पहले थी। क्यों नहीं रही? तो हम बस एक सियासी रवैये को हमने भी एतदाल पिलाने की कोशिश की है, उन्होंने भी एतदाल पिलाने की कोशिश की है, और ये अच्छा सियासी रवैया है। लेकिन मेरा जो इशू है वो ये है कि कल को फिर ये ना हो कि कहा जाए कि जिस तरह आज सलमान अकरम राजा साहब को मैं सुन रहा था तो वो कह रहे थे जी ये 90 दिन वाली बात जो है ये तो ऐसी नहीं है। मैं सलमान अकरम राजा साहब को सुन रहा था तो आलिया हमजा साहबा के बारे में जो जिस तरह वो बात कर रहे थे, ये उनके अंदरूनी मामलात हैं। मेरा पॉइंट एक सियासी कारकुन की हैसियत से जो कंसर्न है वो ये है कि अल्लाह करे कि जो लिस्ट आज हतमी होकर सामने आई है, कल को फिर उसको जब वेरिफिकेशन की जरूरत पड़े तो तब भी वही हो और कहा जाए कि जी इमरान खान साहब ने यही लिस्ट बताई थी, कोई और लिस्ट नहीं थी। तो मैं तो सिर्फ इतना सा इस पे कमेंट कर सकता हूँ। बाकी PTI है, वो जिसको भी अपना कैंडिडेट नॉमिनेट करें, हमें उससे कोई अच्छा, ये काफी अली अमीन गंडापुर साहब की वहां पे मुखालफत है और मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उसके अंदर, जाहिर है कि PTI के, उससे आपका कोई राब्ता है जमीयत उलमा इस्लाम का, और क्या आप उससे फायदा उठा सकते हैं? देखिए, हमें इसकी जरूरत नहीं। अच्छा, सबसे बुनियादी बात यह है कि मैं जमीयत उलमा के कारकुन की हैसियत से पहले दिन से मेरे कायद का, हमारी जमात का एक बाकायदा एक प्रिंसिपल, एक वो है, ओपिनियन है, वो ये कि हम इन इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर नहीं मानते। ना हमने 2018 में माना था, ना हम 2024 में मानते। उसको भी कंट्रोल्ड इलेक्शन हमने समझा था, इसको भी हमने कंट्रोल्ड और मैनेज इलेक्शन। हाँ, बिल्कुल आपका एक तो इसमें भले ये मैंडेट हम ना माने, जेली सही, लेकिन बहरहाल इस वक्त PTI के लोग असम्बलियों में बैठे हुए हैं और अक्सरियत में बैठे हुए हैं।
تو اس طرح کے حالات میں جو چیزیں ان کے درمیان اختلاف کا سبب بن رہی ہے، وہ ایک چیز بڑی واضح ہے، وہ ہے علی امین گنڈاپور کی لیڈرشپ یا اس کی سی ایم شپ. اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں مائنس گنڈاپور. اگر ہم یہ ان سے مطالبہ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ایک پولیٹیکلی ایک میچور کارکن یہ ایک مطالبہ کر سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اکثریت ہے اور اگر وہاں کی حکومت ناکام ہے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ناکام ہے، اگر وہاں کی حکومت کرپشن میں لتھڑی ہوئی ہے، اگر وہاں ایک ضلع سے 40 ارب کے سکینڈلز نکل رہے ہیں، اگر وہاں گندم کے سکینڈلز نکل رہے ہیں، تو اس طرح کے حالات میں پھر پی ٹی آئی کو خود سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ نعرے کرپشن کے خلاف لگائیں گے اور ان کا اپنا صوبہ جو ہے وہ کرپشن میں اس طرح جو ہے وہ چلتا ہوا نظر آئے گا. لیکن آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پھر میں تحریک کے حوالے سے پھر میں پوچھ لوں سارے سوال علی ظفر صاحب سے. دیکھیں اسما، ایک بات میں نے کل بھی کہی ہے، میں آج پھر کہنا چاہتا ہوں آپ کے اس فورم کی وساطت سے کہ تحریک کی بات اگر عمران خان کی ہے تو وہ پارٹی لیڈر ہیں، وہ جیل میں ہیں، جہاں بھی ہیں پارٹی کے لیڈر ہیں اور بانی ہیں، وہ ان کی بات کارکن بھی مانتے ہیں. اس کو ناکام کون کرتا ہے؟ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. میں نہیں جانا چاہ رہا خان صاحبہ نے آج یہی کہا، میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا. بات یہ ہے کہ جی 5 اگست کی بات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد 90 دن کی بات چلی جاتی ہے، پہلے 6 مہینے کی بات کہی جاتی ہے کہ جی 6 مہینے میں ہم یہ کریں گے. یہ ساری باتیں یہ ان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا. ایک بات میں بصد احترام اگر اجازت ہو صدیق بھائی کی، میں ایک بات بصد احترام کہنا چاہتا ہوں. ہمیں اس سے اتفاق ہے، یہ ملک ہے، یہ ریاست ہے، یہ مضبوط ہے تو ہم مضبوط ہیں. ریاست کا بقا ہے تو ہماری بقا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. درست بات. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے جس طرح مصدق بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی اداروں کو جس طرح کی باتیں کی گئیں، جس طرح کے القابات ان کے بارے میں کہے گئے، اور جس طرح پھر کل ایک پروگرام میں مصدق بھائی 9 مئی کا ذکر کر رہے تھے. میرا سوال ایک ہے، وہ ریاست سے بھی ہے، حکومت سے بھی ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ 9 مئی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ 9 مئی ریاست کے خلاف جو ہے وہ ایک ایکشن تھا، آپ کہتے ہیں اداروں کے خلاف ایکشن تھا، آپ کہتے ہیں افواج کے خلاف ایکشن تھا. تو 9 مئی کے ملزمان اگر عمران خان اگر ان کے ملزم ہے اور وہ جیل میں ہیں، تو آپ نے اس کی ملزم کو ایک صوبے کی حکومت کیسے عطا کر دی؟